خواتین کے ایک معروف سرکاری کالج میں انگلش کا پیریڈ تھا کہ ایک طالبہ زور زور سے رونے لگے۔ ٹیچر نے پڑھانا چھوڑا، بھاگ کر اس بچی کے پاس جا پہنچی۔ ٹیچر نے بڑی نرمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سسکیاں لے کر جواب دیا کہ میری فیس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، بیگ میں رکھے تھے، کسی نے نکال لیے ہیں۔ ٹیچر نے ایک لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، کمرے کے دروازے بند کر دو، کوئی باہر نہ جائے، سب کی تلاشی ہوگی۔ ٹیچر نے سامنے کی 3 لائنوں سے طالبات کی خود تلاشی لی اور پھر انہیں پوری کلاس کی طالبات کی جیبیں چیک کرنے اور بستوں کی تلاشی کی ہدایت کر دی۔ کچھ دیر بعد 2 لڑکیوں کی تکرار سے اچانک کلاس ایک بار پھر شور سے گونج اٹھی۔ ٹیچر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ تلاشی لینے والی طالبہ بولی، مس کوثر اپنے بیگ کی تلاشی نہیں لینے دے رہی۔ ٹیچر وہیں تڑک سے بولی، پھر پیسے اسی نے چرائے ہوں گے۔ کوثر تڑپ کر بولی، نہیں مس، میں چور نہیں ہوں۔ مس نے کہا، چور نہیں ہو تو پھر بیگ کی تلاشی لینے دو۔ کوثر نے کتابوں کے بیگ کو سختی سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور کہا، نہیں میں تلاشی نہیں لینے دوں گی۔ ٹیچر آگے بڑھی، اس نے کوثر سے بیگ لینے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ٹیچر کو غصہ آ گیا۔ ٹیچر نے کوثر کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کوثر زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر پھر آگے بڑھی، ابھی اس نے کوثر کو پھر سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک باروب آواز گونجی، رک جاؤ۔ ٹیچر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پرنسپل تھی۔ نہ جانے کب کسی نے انہیں خبر کر دی تھی۔ پرنسپل نے طالبہ اور ٹیچر کو اپنے دفتر میں آنے کی ہدایت کی اور واپس لوٹ گئی۔ پرنسپل نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ٹیچر نے تمام ماجرا سنایا۔ پرنسپل نے طالبہ سے بڑی نرمی سے پوچھا، تم نے پیسے چرائے؟ کوثر نے نفی میں سر ہلایا۔ کوثر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ پرنسپل نے کہا، بالفرض مان بھی لیا جائے، لیکن جب تمام طالبات اپنی تلاشی دے رہی تھی تو تم نے انکار کیوں کیا؟ کوثر خاموشی سے میڈم کو تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا لیکن پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ پرنسپل کا دل طالبہ کے چہرے کو دیکھ کر اسے چور ماننے پر آمادہ نہ تھا، پھر اس نے تلاشی دینے کے بجائے تماشا بنانا گوارا کیوں کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ پرنسپل سوچنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر ٹیچر کلاس میں جانے کا کہہ دیا۔ پرنسپل نے بڑی محبت سے کوثر کو اپنے سامنے والے نشست پر بٹھا کر پھر پوچھا تو کوثر نے خاموشی سے اپنا بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ پرنسپل نے تجسس اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کھولا، مگر یہ کیا؟ کتابوں کاپیوں کے ساتھ ایک کالے رنگ کا پھولا پچکا ہوا شاپر بیگ میں سے باہر نکل آیا۔ طالبہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ کوثر کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ پرنسپل نے شاپر کھولا تو اس میں ادکھائے برگر، سموسے اور پیزے کے ٹکڑے، نان، کچے کباب اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی چکن کی بوٹیاں تھیں۔ سارا معاملہ پرنسپل سمجھ گئی تھی۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی، روتے ہی کوثر کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگ گئی۔ کوثر نے بتایا کہ میرا کوئی بڑا بھائی نہیں، 3 بہن بھائی اس سے چھوٹے ہیں۔ والد صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بیمار رہنے لگے تھے۔ گھر میں کوئی اور سربراہ نہیں ہے، پینشن سے گزارا نہیں ہوتا۔ بھوک سے مجبور ہو کر ایک دن رات کا فاقہ تھا، ناشتے میں کچھ نہ تھا۔ کالج آنے لگی تو بھوک سے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں ایک تکہ کباب کی دکان کے آگے سے گزری تو کچرے میں کچھ نان کے ٹکڑے اور آدھا کھایا ہوا ایک چکن پیس پڑا دیکھا، بے اختیار اٹھا کر کھا لیا۔ قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ایسے کئی مرتبہ ہوا۔ ایک دن میں دکان کے تھڑ پر بیٹھی پیٹ کا دوزخ بھر رہی تھی کہ دکان کا مالک آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بھوکوں کی طرح نان اور کباب کے ٹکڑے کھاتا دیکھ کر پہلے وہ پریشان ہوا، پھر سارے بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ میں نے اسے اپنے حالات سچ سچ بتا دیے۔ اسے بہت ترس آیا۔ اب وہ کبھی کبھی میرے گھر کھانا بھی بھیج دیتا ہے اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا، برگر وغیرہ روزانہ شاپر میں ڈال کر اپنی دکان کے باہر ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتا ہے، جو میں کالج آتے ہوئے اٹھا کر کتابوں کے بیگ میں رکھ لیتی ہوں اور جاتے ہوئے گھر لے جاتی ہوں۔ میرے امی ابو کو اس بات کا علم ہے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ لوگوں کا بچہ کچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھانا کھا جاتے ہیں۔ خدایا اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھا کریں۔ یہ لوگ اپنی عزت کو غربت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عزت کا خیال کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کر دیا کریں۔